اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا اور مسلمان بھائی کی تکلیف پر احساس کا مظاہرہ کرنا، یہ بہترین مسلمان ہونے کی علامت ہے اور بہترین انسان ہونے کی علامت ہے۔ اور اسی طریقے کی تعلیم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، مسلمان ایک جسم کے مانند ہے۔ گویا کہ انسان کے جسم میں اگر کسی حصے میں کہیں درد ہو تو اس درد کی وجہ سے انسان کا مکمل جسم تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے دنیا کی کسی بھی کونے میں اور کسی بھی مسلمانوں پر کوئی تکلیف آئے تو لہٰذا دوسرے مسلمانوں کا حق یہ ہے کہ اپنے ان بھائیوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا اور ان کی تکلیف پر احساس کا مظاہرہ کرنا، یہ بہترین مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ ہم اور آپ یہ خوب جانتے ہیں کہ کئی سالوں سے، کئی عرصے سے ہمارے بھائی، ہمارے فلسطینی مسلمان بہن بھائی چھوٹے معصوم بچوں پر جو کئی عرصے سے جو تکالیف سے گزر رہے ہیں اور جن اذیتوں سے وہ گزر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ حالانکہ وہ ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، ہمیں ان کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمیں ذرہ برابر بھی ہم مسلمانوں کا احساس نہیں ہے۔ حالانکہ وہ اللہ سے فریاد کرتے ہیں، وہ اللہ سے فریاد کر رہے ہوں گے کہ اللہ ہمارے مسلمان بہن بھائی کہاں ہیں، وہ ہمارے مومن بھائی کہاں ہیں کہ جو ہماری مدد کو آنے والے تھے۔ دنیا کے اندر کتنے ایسے اسلامی ممالک ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت سے نوازا ہے، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے بھی نوازا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان مسلمانوں کی وہ طاقتیں، وہ دولتیں، وہ جتنی کی جتنی طاقتیں ہیں، وہ صرف اور صرف کافروں کو، یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے ہیں۔ اور دوسری افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے حکمرانوں میں، لیڈروں میں وہ ایمانی جرت اور ایمان کا مادہ ہی نکل چکا ہے۔ افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی، کیا فلسطین کے بہن بھائی چھوٹے معصوم ہمارے نہیں ہیں؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے بندے نہیں ہیں؟ کیا وہ اپنے بھائیوں کو نہیں پکار رہے اس وقت؟ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان مسلمان ہمارے بہن بھائیوں پر جو آزمائشیں ہیں، جو سختیاں ہیں، اللہ ہمارے بھائیوں کو ان سے نجات عطا فرما، اور یہودیوں کو، کافروں کو اللہ نیست و نابود فرما۔ ہم مسلمانوں کا حق ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جسمانی طور پر، مالی طور پر، اخلاقی لحاظ سے، علمی لحاظ سے، جسمانی قوت کے لحاظ سے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جس مسلمان کو جس حیثیت سے جو طاقت دی ہے، اس مسلمان کے اوپر واجب ہے کہ اپنے کمزور مسلمان اور لاغر مسلمان اور بے بس مسلمانوں کی مدد کرے، اور ہر مسلمان کے اوپر مدد کرنا واجب ہے۔ لہٰذا میں اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اللہ کے واسطے اپنے مسلمان بھائیوں کو دعاؤں میں بھی یاد رکھیں اور جتنا ہو سکے ان مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے کوشش کریں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے دین کی خاطر اپنے بے بس مسلمان مردوں اور عورتوں اور اپنے چھوٹے معصوم بچوں کی آزادی کی خاطر کیوں نہیں لڑتے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، وہ بے بس ہیں، بے بس ہیں، بے سہارا ہیں، مظلوم ہیں بیچارے۔ لہٰذا ہر مسلمان کا حق ہے، ہر مسلمان کا حق ہے۔ وہ فلسطین کے ہمارے بہن بھائی، وہ معصوم بچے دنیا کے ہر مسلمانوں کے ہر حکمران سے وہ مایوس ہو چکے ہیں، لیکن وہ آج بھی الحمدللہ پاکستان کے مسلمانوں کو، افواج پاکستان کو پکارتے ہیں۔ ان کو بڑی امیدیں ہیں ہمارے ملک سے، افواج پاکستان سے اور پاکستان کی عوام سے۔ الحمدللہ ہمارے ان کمزور مسلمانوں کو اس ملک کے لوگوں سے، ملک کی افواج سے بڑی امید ہے الحمدللہ۔ اور اس وقت پوری دنیا کا کفر متحد ہو کر اور وہ یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ فلسطین کے بعد جیسا ہم نے فلسطین کا حشر کیا ہے، ہم اسی طریقے کا حشر ملک پاکستان کا بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائی ہے آج تک۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور غیرت والی افواج عطا فرمائی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری افواج کی حفاظت فرما، ہمارے اس ملک میں رہنے والے ہر مسلمان کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما۔ الحمدللہ جب کفر متحد ہو جاتا ہے اس ملک کو مٹانے کے لیے اور یہاں پر طرح طرح کا فتنہ ابھارنے کے لیے، جب یہ قوم، جب یہ عوام اپنی افواج کے ساتھ متحد ہو جاتی ہے اور جب ہماری افواج اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی ہے تو اللہ کے فضل اور کرم سے
पूरी दुनिया का कुफ्र की नज़रें नीचे हो जाती हैं और उनका तकब्बुर खाक में गुरूर मिलकर मिट जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के बेहद फजल और करम और एहसान है। हर मुसलमान को चाहिए कि इस वक्त अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के हक़ में दुआएं भी करें और उनकी मदद करने की कोशिश भी करें। और दूसरी बात यह है कि अपनी अफ़वाज पाकिस्तान के लिए खुसूसी अल्लाह ताला से दुआएं करें कि अल्लाह हमारी अफ़वाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा और हमारे मुल्क के पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत फरमा। लिहाजा तमाम मुसलमानों से गुजारिश करना चाहता हूँ, अल्लाह के वास्ते इस मुल्क के लिए भी दुआएं करें जिस तरह अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के हक़ में दुआएं करते हैं।